السلام علیکم ڈاکٹر قمر. وعلیکم السلام. سو نائس آف یو کہ آپ نے اپنے اتنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ہیلدی لائف اسٹائل بائی فرزان عرفان یوٹیوب چینل کے لیے ٹائم نکالا ہے. اور بلکہ یہ بڑا مفید میں سمجھتی ہوں ہماری خواتین کے لیے یہ پروگرام ہوگا آپ کا، جس سے آج انشاءاللہ آپ بڑی مفید معلومات پہنچائیں گی. اس سے پہلے کہ میں آگے بات بڑھاؤں، آپ سے کچھ سوالات کروں کہ آپ جواب دیں اور عام پبلک جو ہے اس کو سن کے اس سے فائدہ اٹھا سکے. ڈاکٹر صاحبہ میں چاہتی ہوں آپ اپنا انٹرو خود پلیز دیجیے. سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ہیلدی لائف سٹائل بائی فرزانہ کے چینل میں کچھ بولنے کا موقع دیا. میرا تعلق کوئٹہ سے ہے، کوئٹہ بلوچستان سے. میں ایک کوئٹہ میں میرے والد صاحب جج تھے وہاں پر، اور میرا تعلق سید فیملی سے ہے. تو میرے فادر کو بہت شوق تھا کہ وہ ہم 6 بہنیں تھیں کہ ہمیں پڑھائیں، لیکن اس زمانے میں تعلیم اور پھر سید فیملی کی بچیاں باہر جائیں وہ ایک بہت گناہ عظیم سمجھا جاتا تھا. اینی ہاؤ میرے فادر کی انفارچونیٹلی آئی واز 15 when he died. تو اس کے بعد پھر ہماری والدہ نے کنٹینیو رکھا ہمیں پڑھانا ساری بہنوں کو، اور پھر میں میڈیکل کالج میں میڈیکل کالج میں آ گئی. وہاں سے میں نے اپنا گریجویشن کیا اور کافی ٹائم سول ہاسپٹل میں کام کیا. میں نے انگلینڈ میں کام کیا، سینٹ میریز ہاسپٹل میں، نیو کاسل میں کام کیا، پھر امریکہ میں بالٹیمور میں کام کیا، مختلف جگہوں پہ. لیکن چونکہ فادر نہیں تھے تو بہنوں کی وجہ سے میری امی نے واپس بلا لیا. یہاں پھر میری شادی ہو گئی ایک ڈاکٹر سے، ان کا تعلق بھی کوئٹہ سے ہی ہے، اور وہ پھر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ رہے سول ہاسپٹل کے ہی. واز اے جنرل سرجن اینڈ آئی واز گائنیکالوجسٹ. ہماری بڑی اچھی زندگی گزری. تو میرے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں، جس میں سے ایک کاسمیٹک پلاسٹک سرجن ہے اسکاٹ لینڈ میں، ہی از ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کنسلٹنٹ. اور میرا دوسرا بیٹا جو ہے عاصم خان، وہ ہی از این آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ گلاسگو میں. اور میرا تیسرا بیٹا آج ہی اس کی پروموشن ہوئی ہے، ہی از وائس پریزیڈنٹ ان اے بینک. اینڈ فورتھ ون جو ہے وہ امریکہ میں برٹش پیٹرولیم کے ساتھ ہیں. ماشاء اللہ ہی از ایٹ اے گڈ پوسٹ. تو بس بیٹی نہیں ہے. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ پھر جب دوسروں کے یہاں بیٹیاں ڈلیور کرتی ہوں گی تو آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہوگی. ہاں، مجھے خوشی بھی محسوس ہوتی ہے اور مجھے بیٹیاں پسند بھی بہت ہیں. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کی کہ مجھے بیٹی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. اب اللہ نے مجھے 2 پوتیاں دی ہیں، اور وہ میری پوتی بڑے فخر سے کہتی ہے کہ اسے کوئی کہے کہ بہت پیاری ہو تو وہ کہتی ہے کہ 40 سال میری دادی نے اللہ میاں کو تنگ کیا کہ مجھے بیٹی دو. تو انہوں نے کہا کہ چلو اب میں ایک اچھی سی بچی ان کو دے دوں، تو انہوں نے مجھے دے دیا دادی کو. سو کیوٹ. پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ سے یہ پوچھنا کہ جو ایک خواتین کو خاص کر گائنی ایشوز ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتے ہیں، وہ مین کیا ہے جن کو آنسر کرنا لازمی ہے؟ گائنی سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں نا وہ اتنے ہیں کہ اگر میں بولنا شروع ہوں گی تو کئی گھنٹے گزر جائیں گے. لیکن میجر پرابلمز جو ہماری کنٹری میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ ایک پریگننٹ عورت کو وہ ڈائٹ، وہ سکون، وہ آرام اور وہ ریگولر چیک اپس نہیں ملتے جو کہ ہونے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمبائن فیملی سسٹم ہے، مدر ان لا کا ہولڈ ہوتا ہے. باقی یہاں تک اب تو خیر بہت بہتر ہو گیا ہے، لیکن آج سے کوئی میری پریکٹس کو 52 ایئرس ہو گئے ہیں مختلف کنٹریز میں، یہاں پہ 52 ہوئے. تو اس میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی اگر ان کو ڈائٹ کے بارے میں بتایا جائے تو وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ اسپیشل تو ہے نہیں ہماری بہو کہ ہم اس کو اچھے کھانے کھلائیں اور باقی بچے ہمارے جو ہیں وہ نارمل لیں. لیکن اب کافی اویئرنیس ہو گئی ہے، اب ریگولر چیک اپس بھی ہونے لگے ہیں، اور انیشیلی پریگننٹ ہوتے ہی لڑکیاں آ جاتی ہیں.
بڑی سٹیز میں، لیکن ابھی بھی گاؤں گوٹھوں کی جو خواتین آتی ہیں ہمارے پاس، ان میں انیمیا سب سے کامن انیمیا، پھر گھر کا ماحول ایسا کہ لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، کئی فیٹل ایب نارمیلٹیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ کنجینیٹل نہیں ہوتی یا فیملی ریلیٹڈ نہیں ہوتی، وہ صرف ہر وقت پریشان رہنے کی وجہ سے اور گھر میں ہر وقت مار پیٹ اور جھگڑے اسٹریس ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ تو اب اگر کوئی بعض فیملیز میں کچھ ڈیزیز ہوتی ہیں لائک ڈائبٹیز، جینیٹک، وہ تو جینیٹک ہے، ہائپر ٹینشن ہے جینیٹک ہے، اور کئی چیزیں جینیٹک میں آتی ہیں، لیکن بعض سیلف کریٹڈ ہوتی ہیں یہی فیملی کے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بچی پریگننٹ ہے تو اس کو مینٹل پیس ہونا چاہیے، اسپیشلی لوگ جو بیٹے کی فوراً لگا دیتے ہیں، ہاں کہ بیٹا ہو۔ پہلے تو اگر 1 سال پریگننسی نہ ہوئی تو اس لڑکی کا دماغ ویسے ہی کھا جاتے ہیں کہ بچہ نہیں ہوا۔ اب تو حد ہو گئی، اب تو میرے پاس 5 مہینے بعد لڑکیاں آ جاتی ہیں کہ وہ سانس لے کے آ جاتی ہیں کہ جی اس کو کیوں نہیں ہو رہا بچہ، حالانکہ ہماری بکس میں لکھا ہوا ہے اور یہ ایک انٹرنیشنل رول ہے کہ 1 ایئر تک کوئی چیک اپ، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے اگر بچہ نہیں ہو رہا تو۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ سیکنڈ یہ کہ فیملی ٹینشن، جھگڑے، پھر انٹیریئر وغیرہ میں خوراک کی کمی، کھانا پورا نہیں مل رہا، ایک آدمی کمانے والا ہے اور 10 لوگ کھانے والے ہیں، 8 لوگ کھانے والے ہیں، یہ سب چیزیں پریگننسی پر نیگیٹو افیکٹس ڈالتی ہیں۔ پیشنٹ انیمیا کہ کھانا خوراک پوری نہ ملنے کی وجہ سے خون کی کمی ہے، جب ماں میں خون کی کمی ہے تو بچہ کیسے صحیح طور پہ پرورش پا سکے گا اپنی ماں کے پیٹ میں۔ کام سے کچھ نہیں ہوتا، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ کام نہ کرو جی، آرام کرو، یہ کرو، وہ خاص کنڈیشنز میں، جیسے اگر کسی کو لو لائنگ پلیسنٹا ہے، انیشیل فرسٹ ٹریمیسٹر، پریگننسی کے 3 ٹریمیسٹر ہوتے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ۔ فرسٹ ٹریمیسٹر میں اگر کسی کو بلیڈنگ ہو رہی ہے، اس کو تھریٹنڈ ابارشن کہتے ہیں، تو اس صورت میں ہم بیڈ ریسٹ کے لیے کہتے ہیں، ورنہ پریگننسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ اپنا سارا کام کرو، بلکہ جو چلنے پھرنے کام کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی ڈلیوری زیادہ ایزی ہوتی ہے، جو سارا دن بیٹھی رہتی ہیں، کام نہیں کرتی یا بہت زیادہ آرام میں رہتی ہیں، ان کی ڈلیوری کے آورس تھوڑے سے پرولونگ ہو جاتے ہیں۔ عموماً آپ دیکھیں جو پلیز دکھا رہے ہوتے ہیں، جیسے پتہ چلتا ہے جی خوشخبری آئی ہے، وہ کہتے ہیں بس اب بیٹا اب تم آرام کرو، گھر کی کوئی کام نہ کرو، یہ عجیب پروموشن ہو رہی ہے۔ نارمل روٹین، اٹس ناٹ اے ڈیزیز، اٹس ناٹ سم تھنگ ویری اسٹرینج، ایک کامن سی چیز ہے جس سے ہر عورت گزرتی ہے، اور نارمل گھر میں خود ہمیشہ میری پریکٹس بھی رہی، میں گھر کا بھی سارا کام کرتی رہی، نارمل لائف رکھی، پارٹیز بھی اٹینڈ کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے۔ تھوڑی سی احتیاط ضروری ہے کہ آپ بڑی ہیل نہ پہنیں، بہت زیادہ وزن نہ اٹھائیں کیونکہ ہیوی ویٹ لفٹنگ سے ابارشن کا ہوتا ہے، اور اگر آپ کا بیڈ روم گھر کے فرسٹ فلور پر ہے تو آپ بہت زیادہ چڑھنا اترنا نہ کریں اور کیئرفلی کریں۔ یہ تو ایک عام ڈائٹ کا اپنے خیال رکھیں، بیلنس ڈائٹ کھائیں، بہت زیادہ بھی نہیں کھانا چاہیے کہ ایک دم سے وزن بڑھ جائے۔ اب دیکھیں نا، ڈاکٹر کے پاس آنے کا، ہم تو پریگننسی میں کوئی خاص ہیلپ نہیں کر سکتے، ہم صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بلڈ پریشر تھرو آؤٹ نارمل رہے، بیبی کی گروتھ جو ہے وہ نارمل ہو، ڈائٹ کے بارے میں بتا دیا کہ آپ نے بہت زیادہ وزن گین بھی نہیں کرنا اور بالکل ایسی ڈائٹ بھی نہیں کھانی کہ آپ اینیمک ہو جائیں یا کمزور ہو جائیں۔ تو ڈاکٹر تو صرف یہی چیزیں دیکھتا ہے، باقی تو سب نیچرلی، دس از اے نیچرل پروسیس۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور، جیسے یہاں ایک طرف میں نے یہ کہا، دوسرا ایکسٹریم کیس کیا آ جاتا ہے کہ بہت سی سانسیں خاص کر یہ کہتی ہیں یہ تو سمپل پریگننسی ہے اور تم نے اسے ہوا بنا لیا ہے، کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں۔ وہ تو دیکھیں اب اس وقت تو سانسیں بہت سدھر چکی ہیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا وہ یہی کہا جاتا تھا کہ نہیں ہمیں تو بیٹا ہی چاہیے،
اب یہ تو ایک خاتون کے ہاتھ میں، ایک بچی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اس کا بیٹا ہو رہا ہے یا بیٹی ہو رہی ہے. اور وہ اپنے آپ کو مسلم بھی کہتی ہیں، انہوں نے حجاب بھی لیا ہوا ہے، زیادہ تر یہ ان لوگوں کا کام ہے، اور نماز بھی پڑھتی ہیں اور قرآن شریف بھی پڑھا ہوا ہے. لگتا ہے کہ شی از اے ریئل مسلم. لیکن یہ بات جب وہ کرتی ہیں کہ ہمیں تو بیٹا ہی چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ بیٹا یا بیٹی ہونے میں مرد کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے. کیا یہ سائنٹیفکلی عورت کے ہاتھ میں ہے یا مرد کا اس میں؟ یہ ہاتھ میں کسی کے بھی نہیں ہے، مطلب اس میں زیادہ رول جو ہے، زیادہ رول میل کا ہے. میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتاتی ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ سے مجھے بیٹی کا شوق تھا. اب میری ایک ہی بہو ہے جو میرے ساتھ ہے، باقی میرے بچے باہر ہیں. تو پہلے تو اس کے 3 سال بچے نہیں ہوئے، تو ہماری سمدن ان کی امی وہ مجھے ڈاکٹر قمر آپ تو اتنی اچھی ڈاکٹر ہیں، آپ کریں نا کسی طرح سے یہ پریگننٹ ہو جائے. میں نے کہا یہ جب ہونا ہوگا ہو جائے گی، شی از پرفیکٹلی آل رائٹ. اس کے بعد پھر وہ کہ بیٹا ہو بیٹا ہو بیٹا ہو. تو ماشاء اللہ شکر ہے اللہ کے کہ بیٹی ہوئی، پھر دوسری بیٹی ہوئی. اب آج کل دیکھیں اسکولس کی فیس اتنی ہائی ہے، ہر چیز اتنی مہنگی ہے، اور بچے بھی عقل مند ہو گئے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ہم 9 بچے پیدا کر لیں اور کسی کو پڑھا نہ سکیں. تو میرے 2 بیٹیاں ہیں اور آئی ایم ویری ہیپی. بٹ سم پیپل آر ناٹ ہیپی. میں کہتی ہوں میری بچیاں ہیں، میں خوش ہوں پڑھ لکھ کر. اللہ سب کے نصیب اچھے. میں کون ہوں؟ میں بھی تو ایک لڑکی ہوں. بے نظیر کون تھی، اور اندرا گاندھی کون تھی، فاطمہ جناح، فاطمہ جناح ہماری بی بی فاطمہ زہرا. اب جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹے سے نام چلے گا، تو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس سے چلا؟ بیٹی سے ہی چلا نا. ان کے تو بیٹے اللہ میاں نے لے لیے تھے. تو یہ کافی سمجھانا پڑتا ہے، اور بہت سے لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ قدرت نے ہمیں جو چیز دی ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے. جو نہیں دیا اس میں اس کی کوئی مصلحت ہوگی، حکمت اور مصلحت. ہاں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک سوال جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے، وہ کہ سی سیکشن یعنی کہ جو سرجری کے تھرو بیبی ہوتا ہے اس کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا بنسبت نارمل ڈلیوریز. یہ کیا ریزن ہے؟ دیکھیں اس میں کچھ بعض بچیاں تو آ کر کہتی ہیں کہ ہمیں نارمل ڈلیوری کے لیے نہیں جانا ڈائریکٹ. اچھا، ہم ڈاکٹرز کو تو سب سے پہلے اپنے پیشنٹ کی بات ماننی ہوتی ہے جو جائز ہو. تو کچھ بچیاں تو ایسے کہتی ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ تو ہم کر دیتے ہیں ان کا سی سیکشن ان کے کہنے کے مطابق. سیکنڈ بات یہ ہے کہ آل اوور ورلڈ لائف سٹائل چینج ہو گیا، اور پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ چینج ہوا ہے. اب پہلے وقت میں یہ ہوتا تھا کہ لڑکیاں چلتی پھرتی بھاگتی دوڑتی. اب ہمارے ساتھ بھی یہی تھا کہ قریب میں کہیں شاپنگ کو جانا ہے یا قریب میں کسی ریلیٹیو کے گھر جانا ہے تو ہم پیدل جاتے تھے. اب یہ ہو گیا کہ جی گاڑی دروازے پہ کھڑی ہے، اگر گاڑی نہیں ہے جن علاقوں میں تو وہاں پہ رکشہ آ کے کھڑا ہوتا ہے. پھر اس میں ٹی وی تو ریموٹ سے چلنے کا جو پیدل چلنے کا رواج کم سے کم ہو گیا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ رات کو جو ہے نا ساری رات جاگا جا رہا ہے. میں جس لڑکی سے پوچھتی ہوں اس میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ آپ پوری رات جاگ رہے ہیں، اور جب انسان رات میں جاگتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کھاتا ہی رہتا ہے. اور وہ زیادہ رات کا کھایا ہوا کہتے ہیں زیادہ فیٹ بنتا ہے. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے رات آرام کے لیے بنائی ہے. رات کی نیند میں اور دن کی نیند میں بہت فرق ہے. پھر وہ بچیاں دن میں 2 بجے اٹھ رہی ہیں، 1 بجے اٹھ رہی ہیں. بعض تو میری پیشنٹ فیملیز ایسی ہیں جو صبح کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں. ظاہر ہے وہ 3-4 بجے اٹھتے ہیں. لائف سٹائل ٹوٹلی چینجڈ. سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک بٹن آ گیا ہے. ہم سل بٹے پہ مسالہ پیستے تھے، اب مسالہ پیس رہے ہیں ہم، ہمارا پریشر پڑ رہا ہے، بچہ نیچے آ رہا ہے، مسلز ریلیکس ہوتے تھے. اب بلینڈر، اور اب کپڑے ہم ہاتھ سے کپڑے دھویا کرتے تھے اس زمانے میں، اس میں کافی فرق پڑتا تھا. اب مشین ہر چیز پہ بٹن لگ گیا اور ہر چیز لائف ایزی ہو گئی. ایک وجہ تو میرے خیال میں یہ ہے. اور دوسرا، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، دوسرا لوگوں کے ذہن میں ایک یہ بات آ گئی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ
ڈاکٹرز جو ہے نا کمرشل ہو گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں ایک تو جلدی سے جان چھوٹے اور پیسے بنیں گے پہلے میں آپ آپریشن کے پہلے سوال کو کمپلیٹ کر لوں کہ دماغ میں یہ خیال آئے گا کہ بھئی چلنے سے کیا ہوتا ہے یا بٹن سے کیا ہوتا ہے یا اس سے کیا ہوتا ہے. تو ہیڈ کا جو بیبی کے ہیڈ جو ہوتا ہے نا وہ ہیویسٹ پارٹ ہوتا ہے باڈی کا. اب جب ہم واک کر رہے ہیں تو وہ ہیوی چیز نیچے آتی ہے، اور اگر ہم پورا ٹائم لیٹے ہوئے ہیں اور لیٹے ہوئے کھا رہے ہیں، دن کو دیر تک سو رہے ہیں، تو بچوں کی پوزیشنز ویسے ہی رہ جاتی ہے، بریچ ہو جاتی ہے، بچہ الٹا رہ جاتا ہے یا بچہ آڑا ہو جاتا ہے، جسے آڑا کہتے ہیں، ٹرانسورس لائن ہو جاتی ہے، یا بچے کی شولڈر پریزنٹیشن ہو جاتی ہے جس سے پرابلم اس لیٹے ہوئی پوزیشن میں. تو اس وجہ سے بھی سیزیرین سیکشنز کے ریٹ زیادہ ہو گئے ہیں کہ میل پوزیشن، بریچ، شولڈر پریزنٹیشن، ٹرانسورس لائی، یہ سب رہ جاتی ہیں. اور ویکس کافی اوپر ہو جاتے ہیں، اور وہی میرے خیال سے یہی کہ موومنٹ کم ہے. موومنٹ کم ہے، دیکھیے موو کریں گے تو ہیڈ بیبی کی وجہ نیچے سے بیبی نیچے آئے گا، یہ سب بات ہوتی ہے. اور کیا سوال وہ تھا جو میں آپ آپ سے پوچھی تھی، جو ذہن میں لوگوں کے ہے نا کہ ڈاکٹرز اب کمرشل بنا لیا کہ اس سے شاید پیسے زیادہ بنتے ہیں تو اس لیے چلو. ہاں، اس پہ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر ایسے ہوں. دیکھیں ہر پروفیشن میں کچھ لوگ اپنی ایکسٹریم آنیسٹی پہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ہوتے. پرسنلی میں کہوں گی ہم لوگ 12 گھنٹے بھی ویٹ کرتے ہیں ڈائلیٹیشن کے لیے، ہم لوگ ٹرائل بھی دیتے ہیں. اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیس 70% سیکشن سے ہی ہوگا تو بھی ہم اس پیشنٹ کو ٹرائل دیتے ہیں. ٹرائل ایسے ہوتا ہے کہ ہم انڈیوس کرتے ہیں لیبر، اور اس کے بعد ہم واچ رکھتے ہیں. جہاں ہم نے دیکھا کہ بچے کی حرکت گڑبڑ ہو رہی ہے، اس کو فیٹل ڈسٹریس کہتے ہیں، کہ فیٹل ڈسٹریس ہو رہا ہے یا میٹرنل ڈسٹریس ہوتا ہے، ماں ایگزاسٹ ہو رہی ہے یا ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے، یا جس میں دونوں کی جان کو کسی کو خطرہ ہو دونوں سکتا کی ہے. جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں پھر ہم ٹرائل ہم ایسے دیتے ہیں کہ ٹرائل دیا لیکن سیکشن کے لیے تھیٹر کو تیار رکھا، ایوری تھنگ از ریڈی. اور کنسنٹ ہم پہلے پیشنٹ کے ریلیٹیو سے لے لیتے ہیں کہ دیکھیں ہم اگر ٹرائل میں پروگریس ہو رہی ہے، سلو پروگریس ہی ہو رہی ہے، تو بھی ہم رکے رہیں گے. لیکن جہاں فیٹل گڑبڑ ہوئی، فیٹل ہارٹ یا مدر فیٹل ڈسٹریس اور میٹرنل ڈسٹریس کی صورت میں لائف ہم بچانا زیادہ فوراً سیکشن کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، میں تو کم از کم ٹرائل دیتی ہوں، لیکن بعض ڈاکٹرز رسک نہیں لیتی کیونکہ آج کل ڈاکٹروں کے ہاتھ ویسے بھی بند گئے ہیں نا. ایک تو ہمارے سر کے اوپر ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا ہے جو ہمیں ڈاکٹرز کو کافی تکلیف پہنچا رہا ہے، اور وہ ڈپارٹمنٹ بھی زیادہ پیسے بنانے کے لیے ہے، ہیلتھ سروس کمیشن. اوکے. ہیلتھ سروس کمیشن کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ ڈاکٹر بھی کوئی زیادتی نہ کرے اور پیشنٹ بھی کوئی زیادتی نہ کرے. میوچول ہاں، کوآپریشن. لیکن یہاں وہ بھی اپنے پیسے بنانے کے لیے ڈاکٹرز کو بھی غلط طریقے سے گائڈ یا پریشر ڈال رہے ہیں پریشرائز کیا ڈاکٹرز کے جاتا اوپر ہے. بھی، اور وہ جہاں پیشنٹ سے پیسے بنانے ہوتے ہیں وہاں ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں 2 واقعات. اور آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ محکمہ جو ہے وہ سوائے ڈاکٹرز کو اور پیشنٹس کو دونوں کو تنگ کرنے کے لیے کوئی صحیح کام نہیں ہو رہا وہاں پہ. صحیح. ایسے میرے خیال سے کوئی بھی محکمے نہیں ہونے چاہیے جو کہ فیسیلیٹیٹ کرے، جی، نہ کہ ٹربل کرے. ٹربل کریں. بعض دفعہ پیشنٹ بھی بہت زیادتی کرتے ہیں، آ کے ڈاکٹر کے وہاں فائرنگ کر دی، دروازے توڑ دیے، کھڑکیاں توڑ دی. تو چیک اینڈ بیلنس کے لیے یہ تھا، لیکن یہ ڈپارٹمنٹ ابھی تقریباً نیئر 80 کیسز ہو چکے ہیں ان کے اوپر، خود پر سروس کمیشن کے اوپر. اور جو ہاسپٹلز ان کو ریگولر منی دیتے ہیں ان سے وہ بس وہی کرپشن والی بات ہے کہ ہر جگہ ہے، ہر ادارے میں بس اللہ معاف کرے کہ کرپشن ڈاکٹر صاحب آ گئی ہے، جو کہ اب میں کہتی ہوں اللہ پاک ہماری اس ملک کو اس کرپشن سے بچا دے. ایک جو اور امپورٹنٹ ایک میرا سوال ہے ناظرین کے لیے، وہ ہے پی سی، یعنی پالیسسٹک اووری کا جو پرابلم ان میرڈ کو زیادہ ہے شاید. آپ کو جیسے ابھی ہم لوگ کا ڈسکشن ہو رہا تھا کہ ان میرڈ، اب اس میں کیا کریں؟ ظاہر مائیں بھی پریشان ہو جاتی ہیں، شادیاں ہونی ہیں بیٹیوں کی، بچے بھی نہیں، پریشان ماؤں ہیں. کو پریشان ہونے سے زیادہ
احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پولیسسٹک اووری پہلے میرے پاس ایک سال میں 4-5 کیسز آیا کرتے تھے، اب مہینے میں 10 کیسز آتے ہیں۔ اس میں سے مین وجہ جو ہے وہ ہے ڈائٹ، کہ بچیاں جو ہے نا وہ باہر کا کھانا، اب اس میں آپ نہیں سمجھ سکتے کہ جو فرائیڈ چکنز مل رہی ہیں وہ کس آئل میں فرائی ہوئی ہوئی ہیں، ڈیپ فرائی ہوئی بھی ہوتی ہیں وہ برگر، یہ سب چیزیں۔ ایون مرغیاں جو کہتے ہیں نا انجیکشنز لگا کے ان کا ویٹ، اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ ایگزیکٹلی پتہ ہے، کیونکہ ان کو ہارمونز لگائی جاتی ہیں، اور پی سی او از اے ہارمونل ڈیزیز، کہ دیکھیں ہارمونز ہماری باڈی میں ایسے ہوتی ہیں جیسے ایک چائے کے کپ میں چینی، پتی، دودھ۔ اب اگر آپ نے بہت زیادہ ٹی لیوز ڈال دیے تو بھی چائے خراب ہو جائے گی، شوگر زیادہ ڈال اگر آپ نے تو ایک ڈفرینٹ گلینڈز ہیں ہماری باڈی میں، اور وہ ڈفرینٹ ہارمونز سیکریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو باہر کے کھانے ہیں یا انجیکشن لگی ہوئی مرغیاں ہیں، ایون اب تو میں نے سنا ہے کہ بکرے میں بھی لگ رہے ہیں، پولیسسٹک اووری میں اگین وہی چیز آتی ہے جو میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے بچیوں کی، زیادہ ٹائم ان کا جو ہے وہ فون اور لیپ ٹاپ پہ گزرتا ہے، بیٹھے ہوئے گزرتا ہے۔ ڈائٹ جو ہے وہ رات کو آرڈر کر دیا کھانا، جی کے ایف سی آ گیا، برگر آ گیا، یہ وہ سب کچھ آ گیا، اب اس کے اندر لیٹ نائٹ سلیپ، اور اس کھانے میں کیا ہے، کون سا آئل ہے، کون سی چکن ہے، وہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ گھر میں بھی چکن وہی ہوتی ہے لیکن صاف ستھری ہاتھ سے بنی ہوئی ہوتی ہے، آئل کم از کم آپ دیکھ بھال کے لیتی ہیں، مسالے جو ہوتے ہیں وہ گھر کے ہوتے ہیں۔ لڑکیاں انیشیلی آ جاتی ہیں تو دیر آر سم ڈرگس اور ایکسرسائز وغیرہ بتانے سے، لیکن وہ ہوتا یہی ہے نا کہ وہ بچیوں کو جو کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے، تو کم ایکٹیویٹی، لیک آف ایکسرسائز، اور جنک فوڈ چپس بہت چل رہے ہیں، پیکٹ والے بھی چل رہے ہیں، فریش بھی چل رہے ہیں۔ بچیاں بیٹھ کے اپنا لیپ ٹاپ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، اپنا فون لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، پیکٹس والے چپس بھی چل رہے ہیں، اور جنک فوڈ کے ساتھ آئے ہوئے چپس بھی چل رہے ہیں۔ میں خود اگر کسی رات جاگوں یا یہاں ہمارا کوئی کیس ہو اور ہم اس کے لیے لیبر میں ہو پیشنٹ، ہم بیٹھے تو ہم کہیں گے بھائی یہ لاؤ وہ لاؤ، کچھ نہ کچھ کھائیں گے نا ہم، اور کیا کریں گے۔ اچھا اگر ڈائٹ، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ایک تو ہو گیا زیادہ کھانے سے، میں نے کچھ بچے ایسے دیکھی ہیں جو بہت اسکنی ہیں اور کم کھاتی ہیں، وہ بھی کیا ان کو بھی پولیسسٹک ہے؟ ہاں، وہ ریزن کم کھانے کی، ان کی ڈائٹری ہیبٹس صحیح نہیں ہے، نہیں کھا رہی ہیں ٹھیک، وہ ریزن ہے؟ ڈائٹری ہیبٹس تو آج کل بہت ہی کم بچیوں کی صحیح ہے، جیسے ہمارا ہوا کرتا تھا کم کھانا بھی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کم کھانے میں انیمیا ہوگا، انیمیا ہوگا تو پوری باڈی ڈسٹرب ہوگی، تو ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے نا۔ زیادہ تر پولیسسٹک اووری ہیوی بچیوں میں ہوتی ہے، پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے ان کا، تو ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا جم جوائن کریں، تھوڑا سا سوئمنگ کریں، باہر کا فوڈ کٹ ڈاؤن کریں، اور زیادہ ٹائم موبائل پر اور لیپ ٹاپ پر نہ بیٹھیں۔ ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی بھی لڑکی کو جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے کہ وہ بیماری سمجھ کے جی وامٹنگ نہیں بھی ہو رہی تو وہ پریشان ہے کہ وامٹنگ کیوں نہیں ہو رہی، اور وامٹنگ ہو رہی ہے تو بھی وہ پریشان ہے کہ وامٹنگ کیوں ہو رہی ہے، چکر آ رہا ہے تو وہ سوچ رہے ہیں کہ کیوں آ رہا ہے۔ یہ سب چیزیں نارمل ہیں اور سب کے ساتھ ہوتی ہیں، اس سے سب سے پہلے پریگنینسی کو ایک نارمل فینومینا سمجھنا چاہیے۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہسبینڈ کو اس کے ساتھ پورا کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ باڈی میں اتنی ہارمونل چینجز ہوتی ہیں پریگنینسی میں شروع میں کہ لڑکیوں کو غصہ بھی آتا ہے، موڈ سوئنگز بھی ہوتے ہیں، اس میں گھر والوں کو کوآپریٹ کرنا چاہیے اس کے ساتھ، اس کو خود کو بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، لیکن فیملی اسپیشلی ہسبینڈ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ اس کو کوآپریٹ کرے اس کے ساتھ، اور اسے بتائے کہ یہ خوشی کی خبر ہے، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، صرف یہ ہے کہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پہ تندرست ہو، نیک اولاد ہو، تندرستی اور نیکی یہ زیادہ ہونی۔ یہ تو ایک طرف ہو گئی چیز۔ دوسری طرف یہ کہ ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے، بیلنس ڈائٹ لیں کہ بہت زیادہ وزن ایک دم سے بھی نہ بڑھ جائے،
ہوتا یہ ہے کہ جناب ساس بھی کھلا رہی ہیں، ہسبینڈ بھی روزانہ ڈنر پہ لے جا رہے ہیں کہ بڑی بھائی کھانا کھا لو، یہ بھی کھا لو، وہ بھی کھا لو، وہ بھی کھا لو. اس میں لڑکیوں کا ویٹ بڑھ جاتا ہے اور پھر آفٹر ڈیلیوری اس کو کم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. شوگر بڑھ جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. تو ایک بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے، پریگنینسی کو ایک نارمل فینومینا سمجھنا چاہیے، اور گھر والوں کو تھوڑا سا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو ہماری عام ہیں فیملی میں کہ جی جھگڑے ہو رہے ہیں، بہو کو اعلان تان کیا جا رہا ہے، عام فیملیز میں یہی ہوتا ہے، وہ سب کچھ تھوڑا سا سب کو خیال رکھنا چاہیے. میں ابھی 3 مہینے پہلے امریکہ میں تھی تو میں نے ایک لیٹسٹ ریسرچ پڑھی کہ 12 ویکس پہ بچے کو اپنی سراؤنڈنگ کا پتہ چلتا ہے کہ میری سراؤنڈنگز میں کیا ہو رہا ہے، کچھ اچھا ہو رہا ہے یا کچھ برا ہو رہا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ 12 ویکس کے بیبی کو اگر پتہ چلے گا تو وہ ذہنی طور پہ، اب آپ نے دیکھا سائیکلوجیکل پرابلمز آج کل کتنے زیادہ ہو گئے ہیں. وہ کوئی بڑے ہو کے پیدا نہیں ہوتے، وہ بچپن سے ڈیورنگ پریگنینسی ہوتے ہیں، آفٹر ڈیلیوری ہوتے ہیں. چھوٹا بچہ جو ہے آپ اس کو سمجھ رہی ہیں کہ یہ 3 مہینے کا بچہ ہے، اسے کیا پتا اس کے اوپر جناب فساد ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، گالی گلوچ ہو رہی ہے، اسے سب پتہ چل رہا ہے. اس کی نفسیات کو سارا. ہاں، اس کا ایک پروف میں آپ کو بتاؤں جو میرے گھر میں موجود ہے کہ میری ایک بہن تھی، وہ بھی گائنیکالوجسٹ تھی. 1 سال اور 3 مہینے کی بچی اس کے پاس تھی، سو رہی تھی اس کے پاس. اس کو اس کے سرونٹس نے مرڈر کیا، میری بہن کو. خیبان تنظیم پہ بڑا مشہور واقعہ تھا. وہ بچی شی واز 1 year and 3 months ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ اسٹل شی از ناٹ نارمل. شی از ناؤ 33 years old. 32. اور نیو بورن کو بھی پتہ چلتا ہے، سوا سال کے بچے کو بھی پتہ چلتا ہے. ہم لوگ ایسی باتیں بچوں کے سامنے کر جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اسے کیا خبر، لیکن وہ سب اسے پتہ چلتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ثبوت بتایا کہ my that niece is not normal till now. ابھی ہم نے اس کو امریکہ میں ایک اسپیشل اسکول میں ڈالا ہے، بٹ ہاں نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھ نہیں رہی یا وہ پاگل پن دکھا رہی، وہ اس فوبیا سے نہیں نکل رہی. وہ جس سے بھی لڑتی ہے، چونکہ اس کو اسٹرینگولیٹ کیا تھا اس کی مدر کو، اور وہ پاس بیٹھی ہوئی تھی، وہ جس سے لڑتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ اپنا دوپٹہ لپیٹتی ہے کیا میں تمہارا گلا گھونٹوں گی. تو اس طرح، اس لیے گھر والوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ نہ تو اب ماں پر زیادتی کریں کچھ کہ بچے کو پتہ چلے. اور آپ کو پتہ ہے بچہ جو ہے نا کچھ بھی برداشت کر لیتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ زیادتی نہیں برداشت کرتا، چاہے چھوٹا ہو، جھڑکے گی بھی، ڈانٹے گی بھی، مارے گی، پلٹ کے بچہ اسی کے پاس. لیکن اس کی ماں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے گا تو وہ برداشت نہیں کرے گا. اچھا، یہ جو 3 ٹرائمسٹر کہلاتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ احتیاط کون سے والے میں؟ سب سے زیادہ احتیاط فرسٹ ٹرائمسٹر میں ہونی چاہیے. اس میں ہم کو سب سے زیادہ میڈیسنز اوائڈ کرنی چاہیے، کیونکہ کھانے کی تو تھوڑی سی فرسٹ ٹرائمسٹر میں گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے کہ نوزیا ہو رہا ہے، وامٹنگ ہو رہی ہے، کوئی کھانا جی چاہ رہا ہے کھانے کو، کوئی کھانا نہیں چاہ رہا، تو اس میں کھانے کی تو گڑبڑ رہتی ہے. ویٹ بھی یوزلی پیشنٹس کا تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. لیکن اس ٹرائمسٹر میں سب سے زیادہ آپ کو میڈیسن اوائڈ کرنی ہے، سوائے جیسے پیناڈول، ہر چیز ٹرائی یہ کریں کہ میکسیمم ہر چیز اوائڈ کریں. پانی زیادہ پئیں، ملک وغیرہ زیادہ لیں، اور نیند پوری کریں اپنی. 8 گھنٹے کی کم از کم نیند ہونی چاہیے. ویسے چلتے پھرتے رہیں، کوئی یہ نہیں کہ فرسٹ ٹرائمسٹر میں لٹا دیتے ہیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اپنا نارمل روٹین کام کریں، ہیل کی جوتی نہ پہنیں، سلپری جگہ پہ نہ جائیں، وزن جیسے آپ نے ہاں، بتایا، اور وزن نہ اٹھائیں، اور سیڑھیاں زیادہ نہ چڑھیں اتریں. باقی اپنی نارمل لائف رکھیں. اور دوسرا اینڈ کا ٹائم پہ کوئی؟ اچھا، ایک جو ہے اب ہمارے پاس فیسیلیٹی آ گئی ہے. میں نے جب پریکٹس شروع کی تھی تو الٹرا ساؤنڈ کی کوئی فیسیلیٹی نہیں تھی، اللہ کے آسرے پہ ہی کام چلتا تھا. لیکن اب چونکہ ہمیں فیسیلیٹی ہے تو 7 ویکس پر ایک الٹرا ساؤنڈ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ پریگنینسی نارمل جگہ کی بجائے اب نارمل جگہ پہ بھی ہو سکتی ہے. لائک ٹیوب میں، لائک دیکھیں، یہ ہے سروکس جسے بچے دانی کا منہ کہا جاتا ہے، یہ یوٹرس ہے، اور یہ
اووری ہے جسے انڈے دانی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ٹیوبز ہیں جسے ہم عام زبان میں نلے کہتے ہیں. تو رائٹ سائڈ جو ہے پریگنینسی کی وہ یہاں پر ہے. یہاں پہ یوٹرس میں لیفٹ وال سے لگ جائے، رائٹ وال سے لگ جائے، فنڈس پہ لگ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر پریگنینسی ٹیوب پہ ہو گئی 5 to 6 ویکس پہ پین شروع ہوگا پیشنٹ کو، اور And that has to be removed. The baby has to تو be removed. ہمیں 6-7 ویکس پہ الٹرا ساؤنڈ، اگر کوئی پین نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تب بھی ہمیں الٹرا ساؤنڈ کرنا چاہیے جسٹ ٹو نو کہ پریگنینسی ہے کہاں. اووری میں بھی پریگنینسی ہو جاتی ہے، لیکن نا میل اسپرم یہاں سے آئے گا، یہاں سے آئے گا اوپر، اور ایگ جو ہے میچیور ایگ وہ یہاں سے آئے گا. پری میچیور ایگس جو ہیں وہ فرٹائل نہیں ہو سکتے. میچیور ایگ یہاں سے آئے گا اور اسپرم یہاں سے آئے گا، اور یہاں پر بچہ بنے گا. اب اس کی مرضی ہے وہ اس وال میں لگ جائے، اس میں لگ جائے، یا فنڈس میں لگ جائے. But that is the right. اس لیے ہمیں 7 ویکس پہ ضرور ایک الٹرا ساؤنڈ کرنا چاہیے. ڈاکٹر جو ہے نا وہ ہر 15 دن بعد الٹرا ساؤنڈ کر رہی ہیں. ایک کر لیا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ پریگنینسی رائٹ پوزیشن میں ہے. سیکنڈ الٹرا ساؤنڈ آپ کریں گے 20 ویکس پر. اوکے. وہ کس لیے کریں گے؟ وہ یہ دیکھنے کے لیے کریں گے کہ کوئی کنجینیٹل ایب نارمیلٹی تو نہیں ہے بچے میں. سر چھوٹا بھی ہوتا ہے، ہائیڈروکیفلس سر بڑا بھی ہوتا ہے، پھر لمز میں بھی ایب نارمیلٹی ہو سکتی ہے. پھر ایک جسے کہتے ہیں عام زبان میں رسولی، اسے ہم مایومیننگو سیل کہتے ہیں، وہ یہاں بیک پہ ہوتی ہے. مسنگ آرگنس. مسنگ آرگنس. سم ٹائمز جو ہے نا وہ ہمارا برین ہوتا ہی نہیں ہے، صرف 2 آئیز لگی ہوئی نظر آتی ہیں، اس کو اینکیفلک بیبی کہتے ہیں. اچھا، یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے 5 ویکس پر کنجینیٹل ایب نارمیلٹیز معلوم کرنے کے لیے یہ الٹرا ساؤنڈ ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، ایک سوال اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، خاص کر وہ لڑکیاں جن کی فرسٹ بیبی ہے، چاہے کسی بھی ایج میں ہو، جن کی ارلی میرج ہوئی ہے، جن کی لیٹ میرج ہوئی ہے، مگر فرسٹ بیبی کنسیو ہوا ہے. تو یہ بتائیے کہ ان کو کس قسم کی احتیاط کرنی چاہیے، ان کو کس طرح سے ڈاکٹرز کو فالو، کون سے مہینے سے شروع کر دینا چاہیے، اور ان کے ہسبینڈس کو ان کے ساتھ کس طرح سے ان کا بیہیویئر ہونا چاہیے. اٹ ڈپینڈس اپان دا پیرنٹس ول. اگر فرض کریں کہ ہم نے بتایا مدر، فادر، مدر ان لا، سب کو بٹھا کر، میں پوری فیملی کو بٹھا کر کہتی ہوں دیکھیں آپ کا بچہ یہ 5ویں مہینے میں جا رہا ہے اور اس میں یہ ایب نارمیلٹی ہے. اینکیفلک جو ہوتے ہیں وہ تو پیدا ہونے تک زندہ رہتے ہیں، پیدا ہونے کے 3 دن بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. باقی کی جتنی ایب نارمیلٹی، اوپن نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، جو کہ نیورل ٹیوب ہے یہاں ہمارے، یہ نیورل ٹیوب ہے، یہ بعض دفعہ اوپن ہوتی ہے، بعض دفعہ جو ہے اس میں سے شیٹک بلج ہوتا ہے، اس میں سے اسپائنل کارڈ جا رہا ہے، اسپائنل کارڈ جو ہے، اسپائنل کارڈ باہر بلج کر رہی ہے، یہ اوپن نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہے. اس میں کچھ ڈیفیکٹ تو ایسے ہوتے ہیں جو بیبی کی پیدائش کے بعد آپریشن نیورو سرجن کے کرنے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. فیملی کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہے اور اس بچے کا فیوچر یہ ہوگا. اب کئی بہت سے ایسے لوگ ہیں مذہبی طور پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو کچھ بھی ہوگا ہمیں فل ٹرم تک جانا ہے. تو ٹھیک ہے، جانا ہے. اس صورت میں ہم نیورو سرجن، یا اگر کوئی کارڈیک پرابلم ہو تو کارڈیالوجسٹ، یہ وہ ایٹ دا ٹائم آف دا ڈیلیوری ہم یہاں بلا لیتے ہیں تاکہ فوری طور پر بچے کو ہیلپ مل سکے. اور زیادہ تر اچھے پڑھے لکھے اور اس طرح کے لوگ اب نارمل بچہ پوری زندگی میں گھر کے لیے، اسپیشلی جو کہ ماں باپ کے لیے، ماں جو ہے نا، اس کے اگر 4 بچے ہیں تو وہ پورا ٹائم اسے نارمل بچے کو، دوسرے بچے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور نیگلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، پورا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے. تو پھر ہم اس صورت میں ٹرمینیشن جو ہے وہ الاؤڈ ہے فرام مدرس، نہیں، فرام مذہبی طور پہ بھی، مذہبی طور، اور عدالت کی طرف سے بھی، قانون کی طرف سے بھی، کہ ہم ایب نارمل بچے کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی چاہے تو پھر کنٹینیو رکھتے ہیں، تو وہ ان کی پھر آبویسلی کنسرن. یہ ایک 5th منتھ میں ہو گیا، اور ایک 20th، ایک 7 ویکس پہ ہو گیا، ایک 20 ویکس پہ ہو گیا، اور ایک فائنلی 9th منتھ پہ
اس میں 2-3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک تو یہ دیکھی جاتی ہے کہ پریزنٹیشن کیا ہے. پریزنٹیشن کا ہیڈ مطلب ٹورڈز کہ ہیڈ کہاں ہے. بلیچ تو نہیں ہے. بلیچ تو نہیں ہے. زیادہ تر کی جو لڑکیاں رات میں جاگتی ہیں اور لیٹی رہتی ہیں ان کے بلیچ ہو جاتے ہیں. بلیچ کی صورت میں سیزیرین ہوتا ہے. اچھا اب وہ لاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ بلیچ تو نہیں ہے. اور سیکنڈ ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ کارڈ راؤنڈ دا نیک تو نہیں ہے. بہت ہی ضروری چیز کارڈ ہے. راؤنڈ دا نیک از آلسو این انڈیکیشن فار سیزیرین سیکشن کرتے ہیں. بیبی ٹرانسفرس تو نہیں ہے. خیر ایکسپیرئنس ڈاکٹر کو تو ہیڈ نیچے ہے یا نہیں, ٹرانسفرس ہے یا نہیں, بریچ ہے یا وہ, ہمیں تو ویسے ہاتھ سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن اب آج کل چونکہ ہر چیز ٹیکنالوجی اتنی. ہاں اچھا وہ ہو گیا. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ 3 بونز ہوتے. لاسٹ جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیڈ انگیج ہو گیا یا نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے آپ بتا رہی تھیں کہ کون سی جگہ ٹھیک پلیس ہے جہاں کی پریگنینسی کنسیو ہوئی ہے تو اوکے, مگر اگر اووری میں ہے یا ٹیوب میں ہے پھر کیا پرابلم ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ صرف بچہ جو انٹرا یوٹرائن پریگنینسی ہے, دس از یوٹرس, انٹرا یوٹرائن پریگنینسی میں بچہ ٹھیک رہے گا. دا موسٹ ڈینجرس از ٹیوبل پریگنینسی, اسے ایکٹاپک کہتے ہیں. اس میں ٹیوب جو ہوتی ہے وہ بہت ہی پتلی ہوتی ہے اور بہت نازک ہوتی ہے. اس میں تو جب اگر ہو گئی پریگنینسی تو 5-6 ویکس پر پیشنٹ آتی ہے وتھ ایکیوٹ ایبڈومینل پین. اتنا درد ہوتا ہے کہ اس کی پلس فاسٹ ہوئی بھی ہوتی ہے, وہ سویٹ کر رہی ہوتی ہے پوری کی پوری, ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر میں کولیپس کر جائے گی. سرجری ہوتی ہے, سرجری کریں اس کو کہاں سے ٹرمینیٹ کریں گی. ٹرمینیشن تو یہاں سے سرجری. اس صورت میں ہم فوراً اس کو سرجری کے لیے پریپیئر کرتے ہیں. اس کا بلڈ پریشر وغیرہ سب ڈسٹرب ہوتا ہے, اس کو مینٹین کر کے ہم فوراً سرجری کے لیے. اور سرجری میں اگر ٹیوب پھٹی نہیں ہے تو کوشش یہ کرتے ہیں ٹیوب کو بچانے کے لیے کہ اس کو اسکویز کر کے پریگنینسی کو یہاں سے نکال کے اور پک کر لیں, ٹیوب زیادہ سیف رہے. لیکن وہ بہت کم کیسز میں ہوتا ہے. جب اگر ٹیوبل پریگنینسی ہے تو پیشنٹ بہت ہی بری کنڈیشن میں آتی ہے, سویٹ کر رہی ہوتی ہے, بلڈ پریشر بالکل ڈاؤن ہوتا ہے, اس کا پلس بڑی فاسٹ ہوتی ہے. دیٹ از این ایکیوٹ ایمرجنسی. ہمیں فوراً ہی اس کا بی پی مینٹین کر کے بلڈ ارینج کرا کے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اندر اس نے کتنا بلیڈ کیا ہے, تو ہم امیجیٹلی اس کی سرجری کرتے ہیں. اچھا سرجری میں اگر ہم گئے تو اور ہم نے دیکھا کہ ٹیوب برسٹ نہیں ہوئی تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ جو بچہ ہے 5 ہفتے یا 6 ہفتے کا, اس کو اسکویز کر کے ہم نکال دیں. اور اگر برسٹ نہیں ہوئی تو اتنی بلیڈنگ بھی نہیں ہوتی. کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو اسکویز کر کے نکال دیں, ٹیوب کو بچا لیں. لیکن اگر ٹیوب برسٹ ہوئی بھی ہے تو وہ جسٹ ریموو دا ٹیوب پلس دیٹ پروڈکٹ جو اس کے اندر ہے, پوری ٹیوب کو ریموو کر دیتے ہیں. ایک سائڈل ٹیوب ریموو ہو جاتی ہے. And the woman can conceive in the another Yes, she tube. can conceive, کیونکہ 1 مہینے تو ایگ جو ہے نا وہ یہاں سے آتا ہے اور دوسرے مہینے ایگ جو ہے وہ یہاں سے آتا ہے. میری ایک بہو کی یہ ٹیوب نکل چکی ہے, مگر ان کے ماشاء اللہ 2 بچے ہیں. اور بہت ساری ہماری پیشنٹس کی اس میں ہے یہ کہ آپ پیشنٹ جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ہو, اسٹرلائزیشن صحیح ہو آپریشن تھیٹر کی. اگر پیشنٹ تھیٹر اسٹرلائز نہیں ہے اور آل پریکاشنری میجرز نہیں لیے گئے تو ایڈیژنز ہو جائیں گی. اگر ایک سائڈڈ ٹیوب ریموو ہوئی انڈر انسٹرلائزڈ کنڈیشنز تو انفیکشن ہوگا, ایڈیژنز ہوں گی. اور یہ ٹیوب جو ہیں یہ بالکل فری موو کرتی ہیں ایبڈومینل کیوٹی میں, تو وہ جہاں ایڈیژنز ہوں گی اور جہاں انفیکشن ہوگا یہ ٹیوب بھی جائے گی وہاں کچھ اپنا معائنہ کرنے, اور یہ بھی وہاں جا کے چپک جائیں گی. اس صورت میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ٹیوبل پریگنینسی کے بعد دوبارہ پیشنٹ کنسیو نہیں کرتی. لیکن اگر اسٹرلائزڈ کنڈیشنز میں کسی گڈ ہینڈ میں یہ ٹیوب نکلتی ہے تو آرام سے پیشنٹ 10 بچے بھی پیدا کر سکتی ہے, کیونکہ ایگ 1 مہینہ ادھر سے آتا ہے, 1 مہینہ ادھر والا آ رہا ہے اور یہ والی ٹیوب ٹھیک ہے تو بچے ہو رہے ہیں. اینڈ ہاں بٹ اووری میں اگر ہوتا ہے تو اووری میں اگر ہوتا ہے تو وہی سیم ہوتا ہے کہ پین ہو رہا ہے, لیکن اووری والی جو ایکٹاپک ہے اس میں اتنا بلیڈنگ نہیں ہوتی یوزلی.
اگر برسٹ بھی ہوا، کیونکہ اووری جو ہے اس میں سب سے کم بلڈ سپلائی ہے، ٹیوب میں بہت ہیوی بلڈ سپلائی ہے، مگر وہ ریموو کرنا پڑے. ہاں وہ ریموو کرنا پڑتا ہے. تھینک یو ویری مچ. ریموو ضروری نہیں ہے کہ ہم پورا اووری ریموو کر دیں، ہم اس میں کٹ کر کے جو بیبی آؤٹ کر لیتے ہیں. جو نیکروزڈ ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے اووری، زیادہ سے زیادہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں ڈیورنگ اینی سرجری کہ ہم اوویرین میس کو پریزرو رکھیں، کیونکہ اووری سے ینگ ہارمون ایسٹروجن جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے. اگر ہم نے دونوں اووریز ریموو کر دی کسی ینگ پیشنٹ کی تو جلدی اس کے بال سفید ہوں گے، بڑھاپا جلدی طاری ہوگا. تو وی آلویز ٹرائی ٹو پریزرو دس میس. آپ کی بات سے بات بڑھانا یہ چاہ رہی ہوں، کیونکہ جو ہسٹریکٹمی ہے جس کو کہتے ہیں، اور ایک کہتے ہیں ٹوٹل ہسٹریکٹمی. ڈاکٹر صاحب یہ کوشش کب تک کرنی چاہیے کہ اوائڈ کرائیں، کس ایج تک نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، آپ تو اوائڈ نہیں کر سکتے کسی بھی ایج تک. بعض دفعہ ایک ینگ لڑکی ہے اور اس کا کوئی بچہ بھی نہیں ہے اور اس کو یوٹرس میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے جو اس کے لیے لائف تھریٹنڈ ہے، تو یو ہیو ٹو ریموو. انمیرڈ لڑکیوں کی بھی ریموو ہو جاتی ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ فائبرائڈ وغیرہ ہیں، اس طرح کے ہیں، تو ہم فائبرائڈس کو ریموو کرتے ہیں، زیادہ کوشش کرتے ہیں. ایکسیسز آف بلیڈنگ کے لیے بھی، اگر ایکسیسز آف بلیڈنگ تب ہوتی ہے جب یا تو کوئی رسولیاں ہوں جو بلیڈ کروا رہی ہیں، یا پھر یہ جو آپ کو لائننگ نظر آ رہی ہے نا، یہ اینڈومیٹریم ہے. اینڈومیٹریم تھک ہو جاتی ہے، اس کی گلینڈ جو ہے وہ اپنی لمٹ سے زیادہ گرو کر جاتی ہے. تو اس صورت میں ہم ڈی این سی کرتے ہیں. ضروری تو نہیں ہے نا کہ اس میں ہسٹریکٹمی کی جائے؟ نہیں، اور کیونکہ کوشش یہی ہونی چاہیے ڈاکٹر کی کہ منیمم، یعنی کوشش، کیونکہ کہتے ہیں کہ 30s 40s تک کوشش ہونی چاہیے کہ ہسٹریکٹمی، جو میں نے سنا ہے کہ نہ کرائیں. تو دیکھیں 40 سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہسٹریکٹمی نہ ہو. اب آج میرے پاس جو سرجری ہوئی ہے وہ ایکچولی سب ڈاکٹرز نے اس کو کہا تھا کہ ہسٹریکٹمی ہوگی. اس کا ایک بچہ پیدا ہوا. پلیسنٹا ایکریٹا ایک کنڈیشن ہے جس میں کہ پلیسنٹا کے اس یوٹرائن وال کے اندر چلا جاتا ہے اور اس میں بہت بلیڈ کرتا ہے. تو آج میں نے اپنی ہیلپ کے لیے ایک ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے پروفیسر غفرانہ، ابھی آپ سے پہلے کہ میں نے ان کو بھی بلا لیا. میں نے کہا ایک اوپینین سے، کیونکہ وہ لوگ، اور ان کا کہنا بھی صحیح تھا کہ پہلا بچہ تھا ان کا، تو وہ کہہ رہے تھے یوٹرس ہر حالت میں بچنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے بچا لیا. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یوٹرس کو ٹل دا ایج آف 40 بچا لیں تاکہ ان کی فیملی کمپلیٹ ہو جائے. اب اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوتے ہیں اگر ہسٹریکٹمی ارلی ایج میں ہو جائے؟ اگر ارلی ایج میں ہسٹریکٹمی ہو جائے تو وہی افیکٹ ہوتے ہیں جو بڑھاپے کے افیکٹ ہوتے ہیں. عورت جلدی بوڑھی ہو جائے، جلدی بوڑھی ہوتی ہے، کیونکہ بلکہ ہسٹریکٹمی نہیں، اگر ٹوٹل ہسٹریکٹمی، ٹوٹل ایبڈومینل ہسٹریکٹمی میں ٹیوبس، اووریز، یہ وہ سب چیز، کچھ کنڈیشن جیسے کہ انیشیل اسٹیج آف کارسینوما، ایڈینومائوسس، کئی ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں ماں کی جان کا خطرہ ہوتا ہے، تو ہم ٹوٹل کر دیتے ہیں. اب ٹوٹل میں جو ینگ ہارمون سیکریٹ کرنے والے گلینڈ ہیں وہ بھی نکل گئے. جو عورت کو ینگ رکھنے والی چیز ہے یوٹرس، وہ بھی، ایک تو ان کا کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ سائیکولوجیکلی عورت سوچتی ہے میرا تو، میں تو لٹ گئی، میرا تو سب کچھ چلا گیا. فیکٹری گون. اوپر سے وہ فیملی والے کہتے ہیں ارے اس کا اب کیا ہوگا، اس کا تو اچھے تو بچے دانی ہی نہیں ہے، یہ تو اب مرد بن گئی. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ینگ ایج میں. اور بونس پہ بھی فرق پڑتا ہے، آسٹیوپروسس وغیرہ. ینگ ہارمون جب نہیں آئے گی تو بوڑھوں میں آسٹیوپروسس ہوتا ہے. 45 کی ایج میں یوٹرس ریموو کر رہے ہیں تو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس وقت یہ چیزیں ویسے ہی بیکار ہو چکی ہیں، مطلب ان کا اتنا زیادہ فنکشن نہیں رہتا. اب دیکھیں یہاں پہ تو نہیں، لیکن فورین کنٹریز میں آج سے 74 میں انگلینڈ میں کام کر رہی تھی. ڈاکٹر جاوید رضوی میرے ساتھ تھے، ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے. میں، میرے ہسبینڈ جاوید، ان کی وائف، اور ہم 4 کپلز نے کر لیا. اب میں، جاوید مجھ سے سینئر تھے، میں پوچھتی تھی، میں کہہ رہی تھی یہ لڑکی 36 سال کی لڑکی ہے، یہ آئی ہے کہ میرا یوٹرس ریموو کر دو. تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کی بات مانی جاتی ہے. وہ 18 سال کی عمر میں آئے کہ میرا یوٹرس ریموو کر دو تو کرنا پڑتا ہے.
वो बिफोर मैरिज आती थी कि हमारी ट्यूबल लाइगेशन कर दो, वी डोंट वांट टू हैव अ बेबी, हम अपना फिगर नहीं ख़राब करना चाहते, तो हमें करना पड़ता था। यहाँ हम नहीं करते, हम सास को कंसल्ट करते हैं, ससुर को कंसल्ट करते हैं कि भाई इसको समझाओ। और बगैर हस्बैंड की कंसल्ट के तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर यंग एज में यूट्रस, अब उनसे मैं पूछती थी कि तुम क्यों रिमूव कराना चाहते हो, तो वहाँ पर ये कहते हैं कि यही चीज़ सबसे ज़्यादा इज्जत भी देती है औरत को, और यही चीज़ सबसे बड़ी दुश्मन भी है औरत की। जैसे कैंसर वगैरह। हाँ, आफ्टर कैंसर, एडिनोमाइसिस, ये वो बहुत कुछ, लेकिन आफ्टर 40 कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस वक्त ये वैसे ही बट अंडर 40 जो है वो लेकिन मैं आफ्टर 40 भी ओवरी को देखना बिल्कुल आसान है कि ये हेल्दी है या नहीं। जैसे ही खोलो एब्डोमेन, अगर ये ब्लैक हो रही है, इसका कुछ पोर्शन ब्लैक हो रहा है, तो समझ जाएं कि ये खतरनाक है, इसको निकालो। लेकिन अगर दोनों ओवरीज वाइट हैं तो हम यूट्रस निकाल देते हैं और उनको हेल्दी छोड़ देते हैं। वो फिर 40 के बाद श्रिंक होना शुरू होती है, यूट्रस का साइज भी छोटा होना शुरू होता है, और ओवरी श्रिंक होते 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 वो बिल्कुल एक निशान रह जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहिबा। बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि आपने इस सेशन में मालूमात फराहम की है हमारे नाजरीन के लिए, और नाजरीन भी यकीनन डॉक्टर साहिबा की ये जो जितनी भी इन्होंने बातें बताई हैं, इतनी आसान लफ्ज़ों में बताई हैं कि मेरे ख्याल से कि जो ज़्यादा पढ़ी लिखी डॉक्टर साहिबा शायद औरत भी नहीं हो, वो भी समझ जाएगी। और समझाने की ज़रूरत ही उन्हीं को है जो गांव में रहते हैं, जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं। एक मरतबा मैं गांव में थी, मेरा भी एक गांव है, तो वहाँ एक औरत खड्डा खोद रही थी। मैंने कहा ये तुम किस लिए खोद रही हो, मिट्टी के वो होते हैं वहाँ पे बाहर। कहने लगी कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब मुझे उल्टियाँ शुरू होंगी। तो भाई क्यों शुरू होंगी? अच्छा, एक मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि मैं जब पेशेंट को समझाती हूँ कि तुम ये सोचो कि वॉमिटिंग नहीं होगी, सोच से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है वॉमिटिंग का, तो नहीं होती क्योंकि सिग्नल जो जाता है माय ब्रेन को, वो चीज़ ही तो मैं ये कहूँगी बच्चियों को कि प्रेगनेंसी को बिल्कुल एक इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, इट्स नॉट अ डिजीज, स्ट्रेस ऑन योर हेड। और जो उसका नॉर्मल एक है प्रोसीड चल रहा है, और उसमें जो चेंजेस आती हैं, आप उसको खुश उसलूबी से जो है ना, बल्कि इंजॉय कर लें। खुशी की बात ये है कि मजहबी तौर पे जी आपके पैर के नीचे जन्नत आ रही है, आपको एक प्यारी सी चीज मिल रही है खेलने के लिए। क्रिएशन, एक तो अल्लाह क्रिएट तो करता है, फिर जो माँ के वो कहते हैं ना, माँ को भी दूसरी जिंदगी मिलती है ना जब बेबी होता है, तो कितनी बड़ी बात है। और अल्लाह पाक ने माँ के दर्जात कितने बुलंद रखे हैं। बचपन जब बच्चा छोटा होता है तो माँ कहती है जल्दी से बड़ा हो जाए और नेक बन जाए ये। जब वो बड़ा होता है, दूर चला जाता है अपने से, तो फिर वो हर वक्त रोती है कि मेरा बच्चा आ जाए मेरे पास। कैसे मतलब माँ की लाइफ जो है ना, वो हमेशा ही मुश्किल में रहती है, और बच्चे के लिए माँ एक नेमत होती है जो हर वक्त दुआ करती रहती है। एक कहते हैं ना, किसी बेटे ने कहा या औलाद ने कि माँ मैं तुम्हारे पालने का कर्ज चुकाना चाहता हूँ। अच्छा आओ बेटा। उसने कहा आज एक रात मेरे पास सो जाओ। अच्छा कोई बात नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो रात को सोया, अब माँ खांस रही है, कभी उठ रही है, बेटा मुझे पानी ला दो, बेटा मुझे फला। पानी पीते पीते पानी गिर गया बेड पे। अब वो बच्चा लड़का जवान हो गया है, इरिटेट हुआ, और इरिटेट होने के बाद उसने कहा माँ उस वक्त से मैं कितनी दफ़ा तुमने मुझे उठाया, पानी से तुमने बिस्तर गीला कर दिया है, और खांसे जा रही हो, मुझे खांसे जा रही हो, और सब है। तो उस वक्त माने का बेटा तक क्या तुमने वो कर्ज अदा कर सकते हो जब तुम पेशाब करते थे और मैं उस बिस्तर पे मैं तुम्हें सूखे में कर देती थी, और खुद तुम्हारे जो कहते हैं यूरिन पास की हुई जगह पे सोती थी, और ना मुझे रात का होश होता था कि कितनी दफ़ा तुम उठे। तो फिर बेटे ने कहा वाकई में हम इसका कोई कर्ज नहीं चुका सकते। यह है माँ की अजमत। तो वही तो बात है ना कि भाई तुम माँ बनने जा रही हो, फिर तुम परेशान क्यों हो रही हो, वॉमिटिंग का क्यों सोच रही हो, थकन का क्यों सोच रही हो। उस
बात का सोचो जो आने वाले जो वक्त तुम्हें में अल्लाह ने तुम्हारी गोद में जो इंशाल्लाह जो नेमत मिल रही मिल है। रही है उसका सोचो। मगर साथ में उन खवातीन के लिए भी दुख होता है डॉक्टर साहब जिनके ज़ाहिर है पूरी 9 मंथ प्रेगनेंसी भी गुजरती है या इवन 3 मंथ्स 4 मंथ 5 मंथ्स और मिस कैरेज हो जाता है, उनके लिए भी नहीं, बड़ा उसके प्रॉब्लम। अलावा अगर आपको टाइम है थोड़ा सा हाँ तो मैं एक और बात भी बताऊं कि देखिए हमारे विलेजेस में कहते तो हैं, हम तो ये कहते हैं कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, वो बात सही है। लेकिन अब हमारे ये तुर्बत है, मकरान है, बलूचिस्तान है, वहाँ से बच्चे पेट में मरे हुए वो वहाँ से चलती हैं। हाँ हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पर कोई हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। अब अगर एक बच्चा डेड है, उसको वो लोग डिलीवर नहीं करा सकते, वो तो उसकी मदर के लिए भी उतने मदर खतरनाक के है, लिए तो बहुत जहर ज़्यादा देखा जाता ख़तरनाक है। हाँ। फिर उनको बस नहीं मिल रही, फिर उनके पास पैसे नहीं हैं, वो यहाँ आकर पहुँचती हैं और यहाँ पे जब वो डेड बेबी डिलीवर होता है तो वो परेशान है कि कब्रिस्तान कहाँ है, हम इसको कहाँ लेके जाएं। वो तो अल्लाह मियाँ से मैं कहती हूँ कि उनका बहुत शुक्र है कि जितनी चैरिटी मैंने पाकिस्तान में देखी है इतनी मैंने दुनिया के किसी हिस्से में नहीं देखी। जो हमारे हमारे लिए पाकिस्तानी कोई जितनी डिफ़िकल्टी चैरिटी नहीं है, हम ईदी को फ़ोन कर दें, हम चीपा को फ़ोन कर दें, या हम खुद भी ये कर खुद भी देते कर हैं कि भाई सकते कर हैं। देते हैं। गाँव गोठों में फैसिलिटीज़ तो होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को अच्छे बेसिक हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज हैं जो बनाने होनी चाहिए, चाहिए। बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। इतनी मतलब यकीन माने टाइम का पता नहीं चला और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अभी इतने सवाल और जहन में आ रहे हैं डॉक्टर साहिबा से। मुझे लगता है पता नहीं कितनी और सिटिंग्स करनी पड़ेंगी नहीं डॉक्टर नहीं, यू साहिबा आर का, मोस्ट टाइम वेलकम। लेना पड़ेगा क्योंकि ये अवेयरनेस डॉक्टर साहिबा हमारे माशरे को बनाने के लिए, क्योंकि ये जो एक माँ है ये माशरे ही तो बनाती है ना। और जब हेल्दी होगी, मदर को पता होगा, औरत को पता होगा कि बेबी बर्थ से लेके या बच्चा नहीं भी है पहले उसकी भी नशोनुमा अच्छी हो रही हो, तो तभी तो कौमें अच्छी तभी तो बनती है। कौमें अच्छी बनेगी। तो और फिर बात यह है कि देखें, सिर्फ हमारी बुक्स जो हैं उन्हीं की बात नहीं है। मैंने लियारी में काम किया, मैंने मुख्तलिफ मुल्कों में काम किया। मैं 52 इयर्स तो मेरी सॉलिड प्रैक्टिस है। उससे पहले के 10 साल हाफ अ अलग, सेंचुरी, मोर देन हाफ उससे पहले के 10 साल अलग। अलग 62 years, I'm 78 now, but 62 years of my life यू हैव डिवोटेड devoted in this. पैशन ही था ना आपका। मेरे ख्याल से आपने काम को एक इबादत मुझे समझ के अभी किया। आप यकीन करें, मेरे चारों बेटे मुझसे, एक मेरा बेटा तो थोड़ा सा हाइपर हो जाता है, सारी दुनिया आप पे हंस रही है कि बूढ़ी माँ से काम करा लें, आप इस कागज़ पे लिखें आपको कितने पैसे चाहिए। वो जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है ना, वो बहुत हाइपर हो जाता है। मैं यहाँ आती हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मैं जब अपनी पेशेंट को समझाती हूँ, मेरे पेशेंट मुझसे प्यार, इनसे डॉक्टर से पूछे कि प्यार कितना करते हैं वो। और वो जो प्यार है ना, हाँ, उसका तो कहते हैं ना कोई मोल ही कोई नहीं अब है। बाज़ दफ़ा मैं कहती हूँ हाँ भाई बोलो क्या तकलीफ़ है, ये बोलते हैं मैडम कोई तकलीफ़ नहीं है। फिर क्यों आई? आज सिर्फ आपको देखने आए हैं क्या? देखिए कितनी बड़ी बात। तो ये चीज़ें जो इतना इतना, मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि तुम लोग अपने काम से काम रखो। तुम लोग मुझसे ज़्यादा डिग्रियों वाले डॉक्टर हो, एक एक ने 3-3 डिग्रियाँ की हुई हैं, लेकिन मुझे मेरे हाल पे छोड़ो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यकीन माने आज मैंने अपनी जो वीडियो रिकॉर्ड कराई है अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल बाय फरजाना इरफान के लिए, ये प्रोग्राम में मुझे जितना मज़ा आया क्योंकि ये अवेयरनेस जारी हमारी ख़वातीन को और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। और ये ताउन था हमारी डॉक्टर कमर का जिन्होंने इतना टाइम दिया है और बातें अभी भी इतनी हैं। इनका टाइम मुझे लगता है पता नहीं और भी लेना पड़ेगा डॉक्टर साहिबा से कि नेक्स्ट कुछ सेशंस हम इनके और भी करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि ये वाली वीडियो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट देना ना भूलिए कि जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होते हैं, उससे हम इम्प्रूव करते हैं अपने प्रोग्राम को। और इसी बात पे मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you, Dr. Salva. Thank you so much for choosing me for this program.